میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی، کیا ہے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا کے کلام میں کچھ ایسی باتیں دکھائی گئی ہیں جن کے بارے میں سنتے سنتے انسان کو دکھائی دینے لگتا۔ کچھ ایسی باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں کہ اگر وہ دکھائی نہ دیں تو ان سے دکھ پیدا ہوتا۔ پھر کچھ ایسی باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے، جس میں انسان کے لیے برکتیں ہی ہیں، بے شمار برکتیں۔ تو خدا کرے آج جب آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا، میں تو صرف سناتا ہوں، لیکن خداوند آپ کو کچھ ایسی بات دکھا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کہو کہ آپ ایسا کہو گے کہ اے خداوند تیرا شکر، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ پھر آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے گا برکتوں کے اور خوشیوں کے۔ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام زندگی۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ اس نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے کہ خدا کا کلام پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے لیے میرے دل میں بھوک اور پیاس ہے، ان کا ذکر آپ کو سناتا ہوں، اس امید سے کہ آپ کی زندگی میں بھی خدا کو جاننے کے لیے پیاس بڑھ جائے۔ کیونکہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے، سچائی کے، حقیقت کے، اس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جو بھوکے اور پیاسے ہیں اس بات کے کہ جاننے کے سچ ہے کیا؟ کیا خدا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسا ہے؟ اور کیا میرا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ تو مبارک ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے۔ خدا کرے آپ کی بھوک اور پیاس بھڑک اٹھے۔ ایک بڑی پاک اور روحانی بھوک ہے، بے چینی ہے، طلب ہے، تلاش ہے۔ اور جب میں لوگوں کی گواہیاں سنتا ہوں وہ بتاتے ہیں یہیں سے شروع ہوا سب کچھ۔
خیال پیدا ہو گیا ان کے دل میں، کیا یہ سچ ہے؟ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے؟ کیا میں اس پر ایمان لا سکتی ہوں؟ کیا میں اس بات پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ یہیں سے شروع ہوا ان کا۔ اور اب ان کی گواہی جو ہے وہ کچھ ایسی ہے جیسے میں نے زبور میں سے پڑھ کے سنایا آپ کو، زبور 116 میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، اس کا سبب بتاتا ہے۔ خداوند دعا کا سننے والا، جواب دینے والا خداوند ہے، مصیبتوں میں سے نکال لینے والا خداوند ہے، کمزوروں کو زور بخش دینے والا خداوند ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والا خداوند ہے۔ وہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمارا خدا رحیم ہے، میں پست ہو گیا تھا اسی نے مجھے بچا لیا۔ دیکھو خداوند نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو کیا میں اس سے محبت نہ رکھوں؟ پھر کس سے رکھوں؟ میری پستی کی حالت میں، گراوٹ کی حالت میں کون تھا میرے ساتھ؟ کون تھا جس نے مجھے یہ کہا اٹھ، اب نہ ڈر، میں آ گیا، اٹھ جا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے لے کے چلوں گا۔ میں خدا ان سے محبت رکھتا ہوں، مجھے خدا سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی محبت مجھ پر ظاہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے خدا یسوع مسیح کا پتہ نہ لگتا تو میرے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ خدا محبت ہے، میں مان ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا اور محبت کرے، ہاں اس میں خوبیاں ہیں، محبت نہیں ہے۔ وہ تو کہتا کہ مجھے جب خدا یسوع مسیح کا تجربہ ہوا، جب پتہ لگا خدا محبت ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات کہتا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ محبت کے ساتھ ایک ایمان پیدا ہو گیا میرے اندر، میرا ایمان خدا کی وفاداری اور اس کی محبت پر ہو گیا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ خدا ان کے بندوں کا یہ تجربہ ہے کہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی پر شیطان کا یہی حملہ ہوتا ہے، کسی طرح اس کا ایمان جاتا رہے، کسی طرح اس کی دماغ میں سے یہ بات نکل جائے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور وہ یوں کہہ دے کہ میں گناہ کی وجہ سے گر گیا ہوں اور خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، خدا معلوم نہیں اب میرا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں، میں پست ہو گیا ہوں۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے ہر ایماندار کے لیے، جس کے دل میں خدا یسوع مسیح کے لیے محبت ہے، جس کا ایمان ہو گیا ہے کہ خدا محبت ہے، اس پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان جاتا رہے اس کے اندر سے، شیطان پورا زور لگا رہا ہے، آج ہمیشہ سے یہی کرتا رہا ہے، اسے یہ یقین نہ آئے کہ خدا محبت ہے۔ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں، لیکن لکھا روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب خدا یسوع مسیح پر کسی کا ایمان ہوتا تو ایمان کی بنیاد وہ خود رکھتا ہے، ایک ایسی بنیاد رکھ دیتا ہے جس پر وہ عمارت کھڑی کرتا ہے خدا کی راست بازی کی، اور پھر خدا کی جو محبت اندر آ جاتی ہے اس کی وجہ سے لکھا کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا، کون خدا کی محبت سے ہم کو جدا کر سکتا۔ شیطان اسی چکر میں رہتا ہے، اسی کوشش میں رہتا ہے کہ ایماندار کی نظر خدا کی طرف سے ہٹ کے اور طرف ہو جائے، اسی وقت سے اس کی محبت جاتی رہتی ہے، اسی وقت سے اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا۔ دیکھو کیسے ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ زبور 73 میرے ساتھ نکالیے، زبور 73، اس میں بہت باتیں ایسی ہیں جن سے مجھے مدد ملتی ہے، اور ان کی وجہ سے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے خیال کی کہ میری آنکھیں کہاں ہیں، کیا دیکھ رہا ہوں میں، کن باتوں پر میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ادھر سے ہٹا تو نہ تو میرے اندر ایمان رہے گا، نہ میرے اندر محبت رہے گی۔ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے یہ، بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے۔ یہ وہی ہے جو کہہ رہا ہے 116 زبور میں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، یہ وہی ہے جو ذکر کر رہا ہے اس بات کا یہاں، میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم تو قریباً لغزش کھا چکے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اب پھر اس کا نتیجہ ایمان کمزور ہوتا گیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا. شریر اقبال مند ہوتے ہیں. اس دنیا میں بے ایمان آدمی بہت ترقی کر رہے ہیں, چالاک لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, دھوکہ دینے والے, جھوٹ بولنے والے, بے ایمانی کرنے والے, دوسروں پر ظلم کرنے والے بہت دولت مند ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. تو ایماندار کہہ رہا کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں, میرا ایمان اس پر ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گیا خدا کا انصاف؟ شریروں کی یہ اقبال مندی, شریر اتنی ترقی کرے اس دنیا میں, لکھا جب وہ مرے تو موت میں بھی ان کو کوئی جان کنی نہیں ہوتی, ایسے مرتے ہیں کہ لوگ کہ کیسی کیسی اطمینان کے ساتھ مر گیا. ذرا چہرہ دیکھو کتنی رونق ہے. ارے چہرہ مت دیکھو, یہ دیکھو گیا کہاں ہے. لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے, ایمان پر حملہ ہوتا. پھر کس چیز سے ایمان پر کمزور ہوتا ہے؟ اسی 73ویں زبور میں دیکھیے, ان شریروں کو دیکھو یہ سدا چین سے رہتے اور دولت بڑھاتے ہیں. یقیناً میں نے ابس بیکار اپنے ہاتھ صاف کیے, اپنے ہاتھوں کو پاک کیا. مجھے دن بھر آفت رہتی ہے, میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا ہوں. میں سوچنے لگا اسے کیسے سمجھوں. یہ کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ شریروں کو خدا شادمانی بخش رہا ہے, وہ تو بڑے شادمان ہیں, بڑے خوش ہیں, اور وہ جو اس کی راہ پر چلنا مانگ رہے ہیں اس پہ مصیبت پر مصیبت آ رہی. لوگ مخالفت کرتے ہیں, اپنے دشمن ہو جاتے ہیں, سب مذاق کرنے کو تیار ہیں, لوگ موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ایمان پر حملہ ہوتا ہے. نظر کہاں ہے ہماری؟ شریروں کی اقبال مندی پہ گیا ایمان. ایمانداروں کے صرف دکھوں کو دیکھنا ہے کہ ایماندار پہ دکھ کیوں ہوتا ہے, دکھ کی طرف دیکھ رہے ہو, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ خدا کا ہاتھ کیا کر رہا ہے, تو پھر ایمان کمزور ہو جائے گا. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, اس سے بہت ایمان پر برا اثر ہوتا ہے, وہ یہ کہ اس کا ذکر ہے رومیوں کے خط میں. ہماری نظر ایمانداروں کی مصیبت پر ہوتی تو گریں گے, شریروں کی اقبال مندی پر ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا, گر جائیں گے. لیکن ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے, اس پر اگر ہماری نظر ہوتی ہے تو پھر بہت ٹھوکر لگتی, بہت کمزوری ہوتی. وہ دیکھو رومیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے, اور ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے. لکھا ہے تو جو اوروں کو سکھاتا اپنے آپ کو نہیں سکھاتا, تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا, آپ خود کیوں چوری کرتا ہے. تو جو کہتا کہ زنا نہ کر, آپ خود کیوں زنا کرتا ہے. تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے, آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے. تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے, شریعت کے عدول سے, شریعت کا حکم توڑنے سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے. کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. لوگ خدا کے خلاف کفر بکنے لگتے ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں, وہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میرا ایمان خداوند پر ہے, جب یہ دیکھتے ہیں کہ واز کرنے والے, تقریریں کرنے والے, منادی کرنے والے, خداوند یسوع مسیح کی بات کرنے والے کام ایسے کرتے ہیں جن کا خداوند یسوع مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق ہی اس دنیا کی بدکاریوں سے ہے, عیش و عشرت سے. جب وہ یہ دیکھتے کہ اتنی اچھی بات کرنے والا, ارے ہمارا تو سارا بھروسہ تھا, ہم تو سب کچھ دے چکے ان کو, ہم تو ہر سال ان کی مدد کرتے تھے, ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے دیوانہ وار, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہے. اگر کسی شخص کا ایمان اس آدمی پر ہے تو جب وہ گرے گا اس کا ایمان بھی گر جائے گا. اسی لیے خدا ان کے کلام میں لکھا, وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر. کچھ اور باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے, لیکن خدا کے کلام میں سے میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہ ان دنوں میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میری نظر کہاں ہونی چاہیے. شریروں کی ترقی پر, اس بے انصافی پر ہونی چاہیے جو ایمانداروں کے ساتھ ہوتی ہے, جو ظلم ہوتا ہے ایمانداروں کے ساتھ, اس پر ہونی چاہیے میری نظر. میری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ دیکھو جی کتنے لوگ مکار ہیں, لوگوں کی مکاری پر, دھوکے پر, اس پہ میں نظر کروں. میرا ایمان جاتا رہے گا, مجھے معلوم ہے, کیونکہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جو جیسا کر رہا ہے وہ بھرے گا, میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو اپنا ذمہ دار ہوں. مجھے یہ دیکھنا کہ میں نہ ڈوب مروں. تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو
تو اپنے لیے سوچ کے کوئی طوفان آیا ہوا ہے، پانی کشتیوں میں آ رہا، تو اپنی کشتی کو دیکھ، اس میں تو نہیں پانی آ رہا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے میری مدد ہو سکتی، جن پر میری نظر رہے، نہ شریروں پر رہے، نہ مکاروں پر رہے، نہ اس ظلم پر رہے جو ایمانداروں پر ہوتا ہے، کس پر رہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط 12واں باب، اس پر لکھا ہے، کہاں نظر ماری ہونی چاہیے، خدا میری مدد کرے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب ہے، ذرا دیکھو میرے ساتھ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے مدد ملے گی آپ کو بھی، مجھے ملتی ہے، اسی کا سہارا ہے مجھے۔ یہ لکھا ہے، جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ، یہ جو بوجھ اٹھاتا ہے ہمارا، اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، آرام سے ہم دیکھنے لگتے ہیں، او خدا بے انصاف ہے، پتہ نہیں میری کیوں نہیں سن رہا، میری دعا کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ جب ہم اس میں الجھ جائیں تو لکھا ہے، اس کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمارے سامنے درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ان چیزوں کی طرف نظر نہ کریں، ہم تو ڈوب جائیں گے۔ ایمان کے بانی وہ مسیح جو ایمان کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ ایمان تو شیاطین کا بھی ہے، شیطان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور خدا نے کوئی مدد کر دی، وہ اس سے ایمان پیدا ہو گیا، وہ رہے گا نہیں بہت دیر تک، کیونکہ ہم پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر مرتے ہیں۔ لیکن اگر بنیاد یسوع مسیح نے رکھی ہے، وہ اندر آ گیا ہے، وہ بنیاد بن گیا ہے، تو پھر وہ اس کو کمال تک پہنچائے گا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اگر میری نظر اس پر رہے گی تو ایمان کی بنیاد اس نے رکھ دی ہے، اور آہستہ 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 وہ ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا۔ جس کے لیے لکھا ہے، جس کو دیکھتے تو نہیں ہم، اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ یہ وہ اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں اے خدا، کلام کے وسیلے سے میری آنکھیں تیری طرف لگی رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھوں، میں کسی کی طرف نہ دیکھوں، اپنی طرف نہ دیکھوں، تیری طرف دیکھتا رہوں، کیونکہ تو ہے جو میرے ایمان کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کو مضبوط کرتا رہتا۔ تجھے دیکھتا رہوں گا تو دکھائی دیتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے دل میں بسنے دو، اس پر نظر رکھو، اس کے کلام کو دل میں کثرت سے بسنے دو۔ اس کے لیے لکھا ہوا ہے، کولوسیوں کا خط ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کمال دانائی سے آپس میں تعلیم، نصیحت، اور اپنے دل میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ گانے کو دل کرے گا تو کلام اس کا ہوتا ہے دل میں۔ میرے بہن بھائی جن کو اس تجربہ ہے وہ کہیں گے بالکل سچ بات ہے۔ ارے جو اس کو پیار کرتے وہ گاتے ہیں، گائے بغیر رہا نہیں جاتا، اور جن کا ایمان ڈوب گیا ہے ان کے گانے چھین لیے جاتے ہیں ان سے، پھر اب نہیں گاتے وہ۔ ہم بھی گایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے۔ ارے بھائی، آپ کی نظر خدا یسوع مسیح کے بجائے کہیں اور ہو گئی، شریروں پر ہو گئی، اپنی راست بازی پر ہو گئی، ظلم پر ہو گئی۔ جنہیں کہاں نظر ہو گئی، کہاں پڑ گئی نظر؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اس کے کلام کو اپنے دل میں بھرتے رہو۔ داؤد کہتا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام کو دل میں کثرت سے بسنے دو۔ اور ایک اور کام ہونا چاہیے، اس کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے کہ جب لوگ مسیحی ہوئے تھے نئے نئے، تو ان کا یہی تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر روز ملتے تھے۔ اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 2 باب اعمال کی کتاب 2 باب ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے مسیح پر ایمان لا کے اپنی زندگی سپرد کر دی تھی، اس کے لیے لکھا وہ ہر روز ایک دل ہو کر، یہ 46 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اعمال 2:46 آیت، ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، گھروں میں
روٹی توڑ کر خوشی سے اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ ایک اس قسم کی رفاقت تھی جس کی وجہ سے مضبوط رہتے تھے وہ۔ اور آج بھی علاج یہی ہے میرا اور آپ کا بھی، اور میرے ساتھ اتفاق کریں گے لوگ، کہ جتنا زیادہ ہم ان بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں جو خداوند کو پیار کرتے ہیں اور خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جن کے دل میں کلام کی بھوک بڑھتی چلی جا رہی، جب ہم ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، ہر روز فون کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے بات چیت ہوتی رہتی، تو ان کا ایمان مضبوط رہتا ہے، ان کے ایمان کو خدا محفوظ رکھتا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ۔ ہمارا فوکس کہاں، ہماری نظر کہاں ہے؟ دنیا کی شرارت پر، ان کی ترقی پر، اس بات پر کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے ایمانداروں پر؟ کن چیزوں پر ہمارا دھیان رہتا؟ لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ اس وقت سخت ضرورت ہے ایمان کی، کیونکہ ایمان ہی کے وسیلے سے ہمارا سب کچھ ہوتا ہے۔ ارے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہ ایسا خزانہ رکھتے ہیں اپنے اندر۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے اندر ایک خزانہ ہے جو خدا نے دے دیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اسی کے نام کی جے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لکھا ہے کہ ایک تو خدا ان پر نظر رکھو، اس کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو، خدا سے پیار کرنے والوں کے ساتھ صحبت رکھو، میل ملاپ رکھو، اور پھر دوسروں کی خدمت میں لگے رہو۔ جب خداوند آئے گا تو یہی تو کہے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے آئے تھے، میں جیل میں تھا۔ ہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا ان کے پاس، کہتے ہیں تو جو کچھ کیا تھا بھگت رہے، لیکن یہ تو تم وہاں آئے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جو جیل میں رو رہا وہ توبہ کر رہا ہے، میں وہاں تھا، تم نے مجھے تسلی دی، مجھے دیکھنے آئے۔ لگے رہو اس کام میں، ایمان مضبوط رہے گا۔ اور ایک اور بات ہے جس کا خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، وہ پہلا تیموتھیوس ہے، 6 باب اس کی 10ویں آیت ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب اور 10ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں پیاس میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غمیوں سے چھلنی کر لیا ہے۔ ارے دولت کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو، یہ برباد کہ یہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ہر قسم کی دولت دیتا ہے، اس کے جو محتاج ہیں وہ کبھی کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے۔ خداوند اپنے بچوں کو جو کچھ لکھا، جو کچھ اچھا ہے وہ خداوند عطا فرمائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ وہ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بجائے خدا کو دوست سمجھنے کے دولت کو دوست سمجھنے لگے، تو زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ سب سے بری بات یہ ہوتی کہ اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، ایمان جاتا رہے گا، اس کا ایمان اس کا دولت پر ہوگا، ایمان اپنے اوپر ہوگا اور دنیا کی چیزوں پر ہوگا۔ داؤد کہتا میں خدا ان سے محبت رکھتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا ان پر؟ آپ خدا ان سے محبت رکھتی ہیں پیاری بہن؟ خدا تو رکھتا ہے آپ سے محبت، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے ایمان کی بنیاد آپ کے اندر رکھ دے جو بڑھتا چلا جائے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں، اس کے کلام پر نظر رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جو خدا ان کو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھیں، ملتے جلتے رہیں، دولت کو کبھی دوست نہ سمجھیں، تو ایمان مضبوط رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی۔ ایمان کی وجہ سے خدا آپ کو ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال رکھے گا۔ یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، ہم ایک بہت ضروری بات پر دھیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ
کہ ہماری نظر یا تو ایسی چیزوں کی طرف، ایسی باتوں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایمان غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، کمزور ہو جائے گا، جاتا رہے گا. یا پھر یہ کہ اگر ہماری نظر صحیح جگہ ہے، جیسے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا اور کامل ہو جائے گا. اس لیے لکھا ہے مسیح جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا خزانہ اور سہارا ہے، جس میں ہمارا سبھی کچھ ہے. لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اس کے لیے یہ لکھا ہے، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر، اپنے ایمان پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. بس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے. جو ہمارے ایمان کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کو کامل کرتا ہے، وہ ساری باتوں کی ذمہ داری لیتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری محبت اور طرف بہک جاتی ہے، خدا کے بجائے کسی اور کو پیار کرنے لگے ہیں، کسی چیز کو، اپنے آپ کو. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوری میں مدد نہ کر سکے. مجھے نہیں معلوم پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ خدا میں بڑھ رہے ہیں یا آپ اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب آپ کا خدا کے ساتھ پیار تھا، آپ کا ایمان تھا. اگر کمزور ہو گئے تو میرے پیارے بھائی، یہ خدا کہتا وہ ہمارا ہمدرد ہے. فضل کے تخت کے پاس ہم جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں. ہر روز فضل کے، اس کی دیا کا جو دربار ہے، وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں پیارے پربھو میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، میری نظر ادھر ادھر چلی گئی تھی. وہ پھر اپنے آپ کو ایسا درشن دے گا، اپنا دیدار بخشے گا، نجات بخش دیدار بخشے گا کہ آپ کو ان تمام حالتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اور آپ کو گیا خدا ہم تیرا شکر ہو، اب تو میں تیری طرف دیکھتی رہوں گی، میں کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا. میری آنکھیں تیری طرف رہیں گی، کیونکہ جو اس کی طرف دیکھتے رہتے، لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے. ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. شادمانی شادمانی ان کی زندگی کا حصہ ہے. خدا ان کا نام مبارک ہو، اس کا شکر ہو.